اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم لیسن نمبر 5.1 جو کہ سیکنڈ ایئر کی انگلش بک کا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. اس کا عنوان ہے ٹیکنالوجی اینڈ سوسائٹی آف دا فیوچر، ٹیکنالوجی اور مستقبل کا معاشرہ، یعنی مستقبل کے معاشرے میں ٹیکنالوجی کا کردار. The 21st century is the century of sophisticated technology and science. 21ویں صدی نفیس اور اعلیٰ قسم کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی صدی ہے. Technology and science began to make progress in the 17th century. سائنس اور ٹیکنالوجی نے 17ویں صدی میں ترقی کرنا شروع کی. Since then، تب سے لے کر آج تک ٹیکنالوجی اینڈ سائنس ہیو بین میکنگ پروگریس بائی لیپس اینڈ باؤنڈس. سائنس اور ٹیکنالوجی دن دگنی رات چگنی یا بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرتے جا رہے ہیں. لیپس اینڈ باؤنڈس، دن دگنی رات چگنی یا بڑی تیزی کے ساتھ. New inventions and discoveries in the numerous fields have brought a revolution in the life of human beings. نئی دریافتوں اور ایجادات نے انسان کی زندگی میں یا انسانوں کی زندگی میں کے متعدد شعبات میں، numerous fields متعدد شعبات میں انقلاب برپا کیا ہوا ہے. The benefits got from science and its applications are enormous. سائنس اور اس کے استعمال یا اس کے استعمال والی چیزوں سے جو فوائد ملے ہیں، بینیفٹس ملے ہیں، وہ انارمس ہیں، بے پناہ ہیں. اینڈ پروبیبلی اٹ از ناٹ پاسبل ٹو انیومریٹ دیز، اور شاید ان کا گننا ناممکن ہو. However, it is beyond doubt، تاہم اس بات میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، that science has helped a great deal in developing self-confidence, self-esteem and courage in human beings. تاہم اس بات میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں کہ سائنس نے انسان کے سیلف کانفیڈنس کو، خود اعتمادی کو، سیلف اسٹیم یعنی خودداری یا خود توقیری کو، اینڈ کریج اور حوصلے کو، گریٹ ڈیل مطلب بڑی حد تک اس کی ڈیولپمنٹ میں، اس کی بڑھنے میں، اس کی ترقی میں بڑی حد تک کردار ادا کیا ہے. یہ تینوں چیزیں، سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی، سیلف اسٹیم خود توقیری، کریج حوصلہ، انسانوں میں سائنس کی ترقی کی وجہ سے ان تینوں چیزوں میں بڑی ترقی ہوئی ہے. یہ تینوں چیزیں انسان میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. Now, owing to scientific and technological advances، اب سائنسی اور ٹیکنالوجیکل ترقی کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے، man is not on the mercy of his environment، اب انسان environment یعنی ماحول کے مرسی رحم و کرم پر نہیں ہے. But he has the capability to control and modify it to suit his needs and requirements. لیکن اس میں اب یہ کیپیبلٹی آ گئی ہے، یہ قابلیت آ گئی ہے، یہ صلاحیت آ گئی ہے کہ وہ اس کو کنٹرول بھی کرے، قابو بھی کرے، موڈیفائی بھی کرے، اس کو تبدیل بھی کرے اور اس کو اپنی ضروریات کے مطابق لائے. نیڈس اینڈ ریکوائرمنٹس دونوں کا ایک ہی معنی ہے، ضروریات کے مطابق اس کو بنائے، ماحولیات کو اپنی ضرورت کے مطابق بنائیں. Previously people believed in superstitions، پہل یا ماضی میں لوگ توہم پرستی میں یقین رکھتے تھے. and in certain supernatural forces for the control of their future، اور اپنے فیوچر، اپنے مستقبل کو قابو لانے کے لیے توہم پرستی کے ساتھ ساتھ کچھ خاص قسم کی مافوق الفطرت طاقتوں میں یقین کرتے تھے. مافوق الفطرت مطلب جو فطرت سے اوپر کی کوئی چیز ہو. فطری زندگی جو ہم گزارتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، دن بھر کام کاج کرتے رہتے ہیں، علاج معالجہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ نے جو راستے بتائے ہیں ان پر چلتے ہیں. مافوق الفطرت جو ان سے اوپر کی کوئی چیز ہو، ان طاقتوں میں بلیو کرتے تھے پہلے. People also used to believe in magic and fortune telling. لوگ سحر، جادو اور
فارچون ٹیلنگ اور قسمت کا حال جاننے میں بھی یقین رکھتے تھے. بائی اڈاپٹنگ سائنٹیفک میتھڈس، لیکن سائنسی طریقے رائج کرنے کے بعد اپنانے کے بعد ہیومن بینگس آر ناؤ مور کانفیڈنٹ ٹو ہینڈل دیئر انوائرمنٹل کنڈیشنز. اب انسان اپنے ماحولیاتی حالات کو تبدیل کرنے میں کافی زیادہ اس کو اعتماد ہے اپنے اوپر کہ وہ اپنے موسمی حالات کو تبدیل کر سکتا ہے. گرمیوں میں وہ ایسے آلات اس نے پیدا کیے ہیں سائنس کے استعمال کی وجہ سے جو ان کو ٹھنڈک پرووائڈ کرتے ہیں، اور سردیوں میں ایسے آلات ہیں جو ان کو ہیٹ پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ موسمی تبدیلی ہو گئی. Human beings no more attribute the weather conditions or disaster to supernatural, bad or evil forces. اب انسان ڈیزاسٹر، آفت یا تباہی کو، یا ویدر کنڈیشنز کو، موسمی حالات کو سپر نیچرل طاقتوں سے، مافوق الفطرت طاقتوں سے، بری طاقتوں سے، اور ایول فورسز شیطانی طاقتوں کے ساتھ اٹریبیوٹ نہیں کرتے، وہ ان کو ملاتے نہیں ہیں، منسوب نہیں کرتے. دے تھنک انڈیپینڈنٹلی، وہ آزادی کے ساتھ سوچتے ہیں، لاجیکلی، اور وہ منطقی انداز میں سوچتے ہیں، اینڈ سائنٹیفکلی، اور وہ سائنسی انداز میں سوچتے ہیں. Before the discovery and development of modern medicines, scientific equipments and instruments of surgery، جدید دوائیوں، سائنسی آلات اور آلات جراحی کے دریافت اور ترقی سے پہلے thousands of people used to die of diseases. ہزاروں لوگ بیماریوں کی وجہ سے مر جایا کرتے تھے. The Great Plague, which started in 542 AD, was responsible for 95 million deaths in 50 years. جذام کی بڑی بیماری جو 542 صدی عیسوی میں شروع ہوئی تھی، اس نے 50 سال کے عرصے میں 95 ملین سے زیادہ لوگوں کو مار دیا تھا. اس کی رسپانسبل تھی، مطلب اس نے لوگوں کو مار دیا تھا. دا بلیک ڈیتھ پلاگ، دوبارہ جذام کی بیماری کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن اس بار اس کو بلیک ڈیتھ یعنی کالی موت کا نام دیا گیا تھا. آف 14th century، اور یہ 14ویں صدی عیسوی میں شروع ہوئی تھی. یہ بیماری، کالی موت جو جذام کی بیماری تھی، جس کو کالی موت کا نام دیا گیا تھا، یہ 14ویں صدی عیسوی میں شروع ہوئی تھی. wiped out 1/3 of the whole population of the world، اور اس نے دنیا کی 1/3 آبادی، ہر 3 میں سے 1 انسان کو اس نے 1/3 آبادی کو ختم کر دیا تھا، مار دیا تھا. The pandemic of 1898 up to 1918 caused 10 million deaths in India. 1898 سے 1918 کے درمیان میں انڈیا میں ایک وبا پھیلی تھی جس نے 10 ملین لوگوں کو مار دیا تھا. The influenza pandemic of 1957 killed 8,000 people in USA only. 1957 کے انفلوئنزا نامی وبا نے، انفلوئنزا کی وبا آئی تھی 1957 میں، اس نے صرف امریکہ میں 8,000 لوگوں کو مار دیا تھا. Millions of people used to die over the battlefields as a result of septic wounds because no antibiotic and antiseptic were available. میدان جنگ میں ملینوں لوگ، 1,10,00,000 لاکھوں لوگ میدان جنگ میں سیپٹک واؤنڈز کی وجہ سے، ان زخموں کی وجہ سے مر جایا کرتے تھے جو سیپٹک ہوتے تھے، جو جراثیم کی وجہ سے گل سڑ جاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی قسم کا اینٹی بایوٹک اور جراثیم کش، اینٹی سیپٹک جراثیم کش دوائیاں دستیاب نہیں تھیں. Now, with the discovery of various medicines and revolution in surgery، اب مختلف قسم کی
مختلف انواع و اقسام کی ویریس مختلف قسم کی میڈیسن دوائیوں کی ایجاد اور جراحی کے میدان میں ترقی کی وجہ سے، انقلاب کی وجہ سے small pox is eradicated from the world. اب چیچک کی بیماری دنیا سے ختم ہو کر رہ گئی ہے. ملیریا is controlled. ملیریا پر قابو پایا گیا ہے. And very few people die of plague, typhoid and cholera. اور بہت کم لوگ جزام، ٹائیفائڈ اور ہیزے کی وجہ سے مرتے ہیں. The discovery of penicillin by Alexander Fleming in 1927 revolutionized the treatment of infections and infectious diseases. الیگزینڈر فلیمنگ نے 1927 میں پینسلین ایجاد کی تھی یا پینسلین دریافت کی تھی. اس کی وجہ سے انفیکشنز، جراثیم والی بیماریاں، زخم کے خراب ہونے سے جو بیماریاں ہوتی ہیں، اور انفیکشس ڈیزیزز اور مہلک بیماریاں، ان کے کنٹرول میں، ان کے ٹریٹمنٹ میں، ان کے علاج میں ایک انقلاب برپا کیا ہوا ہے. Some other discoveries have contributed as much as that of penicillin and the antibiotics that followed to the health and welfare of the people of the world. کچھ اور دریافتوں نے، جن میں اینٹی بائیوٹک بھی شامل ہیں، اس نے دنیا کے لوگوں کی صحت اور فلاح و بہبود میں پینسلین جتنا کردار ادا کیا ہے، کنٹریبیوشن، کردار ادا کرنا، حصہ لینا. Engineering and mechanical technologies have been playing vital role in many fields. انجینئرنگ اور میکینیکل ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ بھی مختلف شعبہ جات میں وائٹل رول، اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں. Before the inventions of automobiles, aeroplanes, rockets and steam engines، گاڑیوں، آٹوموبائلز گاڑیوں، ایروپلینز جہازوں، راکٹوں اور اسٹیم انجن بھاپ سے چلنے والی انجنوں کے انوینشن سے پہلے، کی ایجاد سے پہلے، پیپل یوز ٹو ٹریول آن فٹ اور یوزڈ اینیملز اور اینیمل ڈریون کارٹس ٹو ٹریول فرام ون پلیس ٹو اندر. ان ایجادات سے پہلے لوگ یا تو پیدل جایا کرتے تھے، یا جانوروں کا استعمال کرتے تھے، یا ان گاڑیوں کا استعمال کرتے تھے جن کو جانور کھینچتے تھے. یہ کس لیے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ان کا استعمال کرتے تھے. The speed was terribly slow as compared with that of today's travel. آج کل کے ذرائع آمد و رفت کے مقابلے میں تب کی رفتار خوفناک حد تک کم تھی. Human beings had to tolerate hardships and sufferings of the olden day travel. اور انسانوں کو پرانے زمانے کے سفر کی صعوبتیں اور مشکلات برداشت کرنی پڑتی تھی. It took Marco Polo, his father and his uncle Maffeo Polo 3 years to reach China from Venice, Italy. مارکو پولو، ان کے والد اور ان کے چچا میفیو پولو کو وینس اٹلی سے چائنا تک پہنچنے میں 3 سال کا عرصہ لگا تھا. Many people died during the journey. بہت سارے لوگ سفر کے دوران مر جایا کرتے تھے. But at present the means of transportation have squeezed the distances. لیکن حالیہ دنوں میں ذرائع آمد و رفت نے، ٹرانسپورٹیشن، آمد و رفت اور مینز ذرائع آمد و رفت نے فاصلوں کو سکویز کیا ہے، سکیڑ کر رکھا ہوا ہے. overcome the forces of gravity. اس نے کشش ثقل پر قابو پایا ہے، کیونکہ کشش ثقل کی وجہ سے جب کوئی چیز اوپر اٹھنے کی کوشش کرتی ہے تو زمین اس کو نیچے کھینچتی ہے، اس کو فورس آف گریویٹیشن کہتے ہیں. اس لیے جہاز جب
موومنٹ کرتے ہیں ہمارے خیال میں تو ہم تو جب سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جہاز آگے کی طرف جاتا ہے، لیکن جہاز جو ہے وہ دو قسم کی موومنٹ کرتا ہے، ایک اوپر کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کو زمین اپنی طرف نہ کھینچے، مینٹین رکھتا ہے اپنے آپ کو، اور دوسرا یہ کہ وہ سیدھا جاتا ہے۔ تو کشش ثقل پر اس وجہ سے قابو پایا گیا۔ راکٹ جب ہم خلا میں بھیجتے ہیں تو کشش ثقل کی وجہ سے وہ نیچے آتا ہے، لیکن وہ اس میں اتنی پاور آ گئی ہے کہ وہ اوپر چلا جاتا ہے، تو اس کو کشش ثقل کا کنٹرول کہتے ہیں۔ اینڈ میڈ پاسبل دا ایکسپلوریشن آف دا آؤٹر اسپیس، اور انسان نے، سائنس اور ٹیکنالوجی نے باہر کی خلا کی ایکسپلوریشن، کھوج اور تلاش کو ممکن بنایا ہوا ہے۔ مین ہیز کمپلیٹلی integrated man has reached the moon and is trying to reach other planets۔ انسان چاند تک پہنچ چکا ہے اور دوسرے سیاروں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ Never was the world so completely integrated and reachable as it is today۔ دنیا کبھی بھی اتنی ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹڈ، وحدت میں نہیں تھی، منسلک نہیں تھی اور قابل رسائی نہیں تھی جتنے کی آج ہے۔ Only a few hours one can fly around the world۔ صرف چند گھنٹوں کے دوران کوئی بھی شخص پوری دنیا کے ارد گرد چکر لگا سکتا ہے، اور travel from one continent to another، یا ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک سفر کر سکتا ہے۔ Modern networkings of roads have really revolutionized the world and the day-to-day activities۔ سڑکوں کی جدید جال نے دنیا میں در حقیقت انقلاب برپا کیا ہوا ہے، اور روزمرہ کی زندگی میں بھی انقلاب برپا کیا ہے۔ Communication technology has brought a tremendous revolution in modern societies۔ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، پیغام رسانی والی ٹیکنالوجی نے جدید معاشروں میں ٹریمنڈس، زبردست قسم کا انقلاب برپا کیا ہوا ہے۔ A few scores years back، چند سال پہلے، ہر سکور 20 سال کو کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں 2 شلیکالا، 3 شلیکالا، 4 شلیکالا، پرانے زمانے کے لوگ یہی کہا کرتے تھے۔ تو a few scores years back، چند سال پہلے، it was very difficult for the people of a country، ایک ملک کے لوگوں کے لیے بہت مشکل کام ہوتا تھا to get news, letters, information and knowledge from the other country، کہ وہ دوسرے ملکوں سے خبر تک رسائی حاصل کر لیں، وہاں سے خطوط حاصل کر لیں، وہاں سے کوئی معلومات اور کوئی علم ان کے بارے میں حاصل کر لیں۔ A large number of people of the world were living in isolation۔ آئسولیشن تنہائی کو کہتے ہیں، تو دنیا سے کٹ کر رہنا جو ہے وہ تنہائی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ دنیا سے کٹ کر یا تنہائی میں رہ رہا تھا۔ Now owing to efficient media and quick means of communication، اب مؤثر ذرائع ابلاغ اور خبر رسانی کے تیز رفتار ذرائع کی وجہ سے all the nations are constantly in close contact with one another۔ اب تمام دنیا کے لوگ، دنیا کے تمام اقوام ایک دوسرے کے ساتھ بالکل قریبی تعلق میں ہیں، یا قریبی منسلک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کنٹیکٹ ہے، ایک دوسرے کی خبر رکھتے ہیں۔ A series of invention، سیریز کئی سارے یکے بعد دیگرے۔ A series of inventions like telegraph, telephone, radio, television, print media, communication, satellite, electronic mail and internet information technology have really converted the world into a global village or a global apartment۔ ان سارے ایجادات نے، کئی سارے ایجادات میں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے، یہ سارے ٹیلی گراف، ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن، پرنٹ میڈیا، کمیونیکیشن، سیٹلائٹ، ای میلز وغیرہ، انٹرنیٹ، ان ساروں نے دنیا کو ایک گلوبل ویلیج میں، گلوبل گاؤں میں، یا گلوبل اپارٹمنٹ، گلوبل گھر میں تبدیل کر کے رکھا ہوا ہے۔ Modern technology is playing a central role in the field of agriculture، اور جدید ٹیکنالوجی زراعت کے میدان میں بھی اس نے ایک مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ It has greatly helped man in developing agriculture, livestock and food industry۔ اس نے انسان کو زراعت، مال مویشی کے پالنے
اور کھانے پینے کی صنعت کو ترقی دینے میں بہت زیادہ مدد دی ہے. It has helped man to bring barren and arid lands under the plow. اس نے انسان کی مدد کی ہے کہ وہ بیرن بنجر ایرڈ بارانی زمینوں کو زیر کاشت لے کے آئے. It has helped man to construct dams for irrigation and generation of electricity. اس نے انسان کی مدد کی ہے کہ وہ ڈیموں کی تعمیر کریں اور اس کے ذریعے سے آبپاشی کرے اور بجلی بنائیں. It has enabled the agriculturists to increase their yield per acre. اس نے زرعی لوگوں کی مدد کی ہے کہ وہ فی ایکڑ آمدنی بڑھائیں، وہ اپنی فی ایکڑ آمدنی بڑھائیں. It has helped the farmers to grow bumper crops by using chemical fertilizers. اس نے کسانوں کی مدد کی ہے کہ وہ کیمیائی کھادوں کے استعمال کے ذریعے بمپر کراپس بڑی مقدار میں فصلیں حاصل کریں. A few out of these vast varieties of contributions. اس جدید ٹیکنالوجی کی کنٹریبیوشنز کی حصہ داری جو حصہ اس نے لیا ہے اس میں اس کی انواع و اقسام ہیں. ویسٹ ورائٹیز ہیں، بہت سارے اقسام ہیں. A few out of these ان میں سے چند ایک یہ ہیں. These are good quality seeds. اس میں اچھی کوالٹی کے بیج شامل ہیں. Better varieties of crops اور فصلوں کی اچھی انواع موجود ہیں. پیسٹیسائڈز کیڑے مار دوائیاں ہیں. more milk producing and processing اور دودھ کو کی پیداوار بڑھانے اور اس کو پروسیس کرنے، اس سے پھر مختلف اشیاء بنانے کا میں مدد دی ہے. and preservation of food اور اس نے فوڈ کو کھانے کو پریزرو کرنے میں محفوظ کرنے میں مدد دی ہے. The farmers, with the help of modern technology, are now able to produce vegetables and fruit out of season. اور modern technology، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے کسان اب اس قابل بنا ہے کہ وہ سیزن موسم کے بغیر بھی سبزیاں اور پھل اگائیں. ٹیکنالوجی اینڈ سائنس ہیو آل ٹوگیدر چینج دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ. سائنس اور ٹیکنالوجی نے مل کر معیار زندگی کو ترقی دی ہے، بڑھا دیا ہے. مینس اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہیز بین اپلفٹڈ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ. اور انسان کے معیاری زندگی نے ان وجوہات کی وجہ سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے انسان کے معیاری زندگی میں بہت اپلفٹ آیا ہے، بہت ترقی آئی ہے. ہی از انجوائنگ دا کمفرٹس اور لگژریز آف لائف. اب انسان آرام دہ اور پرتعیش زندگی گزار رہا ہے. These benefits and comforts include comfortable and air conditioned houses. یہ آرام اور یہ فوائد جو ہے اور یہ آرام کی چیزیں جو ہیں ان میں آرام دہ اور ایئر کنڈیشن گھر شامل ہیں. ان میں ہاٹ اینڈ کولڈ واٹر، گرم اور سرد پانی ہیں. الیکٹریسٹی، گیس، اسپیڈی کارز، ٹیلی ویژن، ریفریجریٹرز اینڈ مینی ادرز اور بہت ساری اور اشیاء موجود ہیں. مین ہیز چینجڈ ہز انوائرمنٹ. انسان نے اپنے ماحول کو تبدیل کیا ہوا ہے. دا ورلڈ ہیز ناؤ بیکم اے ہیپی ابوٹ فار لیونگ. اور دنیا اب خوش رہنے کی ایک جگہ بن گئی ہے، ایبوٹ جگہ بن گئی ہے. مین ہیز بین ہارنیسنگ دا فورسز آف نیچر کنٹینیوسلی. ہارنیسنگ قابو میں لانا. انسان فطرت کی قوتوں کو، طاقتوں کو کنٹینیوسلی مسلسل اپنے قابو میں لا رہا ہے. نیو انوینشنز آر میڈ اینڈ فیکٹس آر بینگ ڈسکورڈ. نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں اور نئے نئے حقائق دریافت کیے جا رہے ہیں. سائنٹسٹس آر بزی اینڈ میکنگ ریسرچز ان دا فیلڈز آف میڈیسنز، انجینئرنگ اینڈ اسپیس ٹیکنالوجی. سائنسدان دوائیوں، انجینئرنگ اور خلائی ٹیکنالوجی کے میدان میں تحقیقات کرنے میں مصروف عمل ہیں. They are trying to create an environment free of pollution. وہ آلودگی سے پاک ایک ماحول بنانے میں یا لانے میں کی کوشش کر رہے ہیں. Their focus is on the solar energy. ان کی توجہ اب شمسی توانائی پر مرکوز ہے. which is safe, powerful and inexhaustible. جو کہ محفوظ، طاقتور اور نہ ختم ہونے والی ہے. Besides, they are thinking to use atom for peace. اس کے علاوہ وہ ایٹم کو امن کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. If this goal is achieved, اگر یہ ہدف
حاصل ہو گیا there will be no load shedding or energy crisis. تو کسی قسم کی لوڈ شیڈنگ یا توانائی کا بحران نہیں ہوگا. The farmers will be able to run their tube wells round the clock and produce crops and vegetables in abundance. کسان 24 گھنٹے اپنے ٹیوب ویل چلانے کے قابل ہو جائیں گے اور بکثرت سبزیاں اور فصلیں تیار کرنے یا اگانے میں کامیاب ہوں گے. Industries will work and produce goods to the maximum level. صنعتیں کام کریں گی اور اپنی انتہائی صلاحیت استعمال کرتے ہوئے چیزیں بنائیں گی. There will be no unemployment. کسی قسم کی بے روزگاری نہیں ہوگی. The members of the future society will lead a happy and contented life. اور مستقبل کے معاشرے کے لوگ خوش اور قناعت بھری یا مطمئن زندگی گزاریں گے. Technologists and scientists depict a bright picture of the society of the future. سائنسدان اور ٹیکنالوجسٹس مستقبل کے معاشرے کا ایک برائٹ پکچر، ایک روشن تصویر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. According to them, health facilities will be available to all the citizens without any fail. ان کے مطابق تمام شہریوں کو بغیر کسی ناکامی کے صحت کی سہولیات میسر ہوں گے. Fatal diseases will be eradicated. مہلک بیماریاں ختم کر دی جائیں گی. And very few people will die of these diseases. اور بہت کم لوگ ان بیماریوں کی وجہ سے مر جایا کریں گے. Latest and modern education in the fields of various technologies and sciences, space technology, nuclear science and technology, engineering technology, literature and fine arts etc. will be available to all the students. اور یہ جتنے بھی بیان کیے گئے ہیں ان میدانوں میں، ان شعبہ جات میں جو لیٹسٹ ماڈرن ایجوکیشن ہے، جدید تعلیم ہے، وہ تمام طلباء کو مہیا ہوگی. یہ تعلیم تمام طلباء کو مہیا ہوگی. انفارمیشن اینڈ کمپیوٹر ٹیکنالوجی ول میک ٹریمنڈس پروگریس اینڈ ول بی اویلیبل ٹو آل. معلوماتی اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں ٹریمنڈس زبردست قسم کی ترقی ہوگی اور یہ سب کو دستیاب ہوگی. Due to the use of science and technology on a large scale, سائنس اور ٹیکنالوجی کے بڑے پیمانے پر استعمال کی وجہ سے the citizens of the society of the future will lead a comfortable and luxurious life. اس کے استعمال کی وجہ سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے بڑے پیمانے پر استعمال کی وجہ سے مستقبل کے معاشرے کے شہری آرام دہ اور پرتعیش زندگی گزاریں گے. Robots will work in fields and industries in place of workers and laborers. محنت کشوں اور کارکنوں کے بجائے روبوٹ کھیتوں اور صنعتوں میں کام کریں گے. A revolution will take place in the field of transportation. اور آمد و رفت کے شعبے میں، ذرائع آمد و رفت کے شعبے میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا. There will be fast and speedy railway trains and cargos. تیز ریلوے اور کارگو آ جائیں گے. Traveling from one place to another will take very short time. ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا بہت کم وقت میں طے ہوگا. Computers will be common. Even access to supercomputers will become quite easy. کمپیوٹر عام ہو جائیں گے اور حتیٰ کہ سپر کمپیوٹر تک رسائی بہت آسان ہو جائے گی. There will be no problem of pollution as the use of solar energy will be common. اور آلودگی کے مسائل ختم ہو جائیں گے کیونکہ شمسی توانائی عام ہو جائے گی. Which is more friendly as compared to the coal and fuel energy. جو کہ کوئلے اور ایندھن والی توانائی سے اس کے مقابلے میں کافی زیادہ ماحول دوست ہے. The citizens of the society of the future will put an end to mutual grudges and tussles. مستقبل کے معاشرے کے لوگ دشمنیوں اور لڑائیوں کا خاتمہ کر لیں گے. And will settle their disputes through peaceful negotiations.
اور اپنے مسائل اور اپنے اختلافات کو پرامن مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے۔ Minerals of all kinds will be unearthed، اور ہر قسم کے معدنیات زمین سے نکال دیے جائیں گے۔ There will be peace and goodwill among the citizens of the society، معاشرے کے لوگوں کے درمیان یا شہریوں کے درمیان امن اور خیرسگالی کے جذبات ہوں گے، نیکنیتی کے جذبات ہوں گے۔ That will be an ideal and peaceful era، یہ ایک مثالی اور پرامن دور ہوگا۔ But to bring that good time، لیکن وہ اچھا وقت لانے کے لیے it is the duty of the present generation to devote themselves to the study of science and technology، یہ حالیہ نسلوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کے لیے وقف کر دیں، to pave a way، کہ وہ رستہ ہموار کر لیں for a successful, peaceful and advanced society in the years to come، تاکہ آنے والے سالوں میں وہ ایک کامیاب، پرامن اور ایڈوانس مطلب ایک ترقی یافتہ معاشرے کی تشکیل کا رستہ ہموار کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں کوشش کی کہ اس کو ایک ہی ویڈیو میں سم اپ کر لوں، کیونکہ 2 ویڈیوز پھر اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، تو اس میں تھوڑا سا ردم ٹوٹ بھی جاتا ہے، تو سوری فار دیٹ۔ اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ویڈیوز کی جو ساؤنڈ کوالٹی ہے وہ بھی امپروو کر لیں، اور انشاءاللہ امپرومنٹ کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔